کبھی کبھار تلاش ہوتی ہے بہت ہی ایزی ریسیپی کی لیکن بہت ہی مزے کی. یہ اسی طرح کی ریسیپی ہے, ایزی بھی اور بہت ٹیسٹی بھی. چلیے پھر یہ کوئک ریسیپی اسٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم, میں ہوں مدیحہ اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل جسٹ مدیحہ اردو ریسیپیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہمیں چاہیے بوائلڈ چکن. چکن آپ کوئی سی بھی لے لیں, بون لیس یا بونس کے ساتھ. میں نے بونس کے ساتھ لی ہے. بوائل کر کے بونس الگ کر کے میں نے شریڈ کر لی چکن, اور یہ اس کے بعد پھر 2 کپس ہو گئے. ساتھ میں لے رہی ہوں گوبھی, بند گوبھی ہے یہ اور بالکل باریک کاٹ لینی ہے. اب ہم پہلے سوس ریڈی کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر چکن میں ایڈ کریں گے. تو یہ ہے 5 ٹیبل اسپون چلی سوس. آپ چاہیں تو ٹومیٹو چلی سوس لیں یا پھر آپ جو بالکل ڈفرینٹ چلی سوس آتی ہے وہ لیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے. اس کے علاوہ ہم لے رہے ہیں یہاں پہ ½ کپ مائونیز. آپ چاہیں تو چلی سوس میں سراچا بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے. اب میں یہاں پہ لے رہی ہوں 1 ٹیبل اسپون سویا سوس, 1 ٹی اسپون کالی مرچ کا ایڈ کریں گے, 1 ٹی اسپون پاپریکا پاؤڈر کا ایڈ کریں گے, اور اس کے علاوہ 1 ٹی اسپون ہم نمک ایڈ کریں گے. یہ جو میں نے اسپائس ایڈ کرے ہیں یہ ٹیسٹ کے حساب سے ہیں, ایسا ٹیسٹ جو بچے بڑے سب آرام سے کھا لیں. اگر آپ کو اسپائس زیادہ پسند ہے تو آپ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں. ساتھ ہی اس میں ایڈ ہوگی مسٹرڈ پیسٹ 1 ٹیبل اسپون. بہت اچھے سے اس کو ہم مکس کریں گے کہ ہمارے سارے اسپائس سوس میں اچھے سے مکس ہو جائیں اور ہماری سوس بالکل ریڈی ہے. سینڈوچز ایسے اسنیکس میں ہیں جو آپ کے ہر جگہ چل جاتے ہیں, لنچ باکس میں بھی, کوئی فٹافٹ آ رہا ہے تب بھی, کہیں پکنک پہ جا رہے ہیں تب بھی. تو سب سے اچھا آپشن جو ہے وہ سینڈوچز کا ہوتا ہے. اور لیکن مسئلہ یہ ہے کبھی ہمیں سینڈوچ بنانا ہو تو ہمیں یاد ہی نہیں آتا کہ ہم کس طرح کی سینڈوچز بنائیں, اور بہت مشکل کام لگتا ہے. تو اس طرح کی ریسیپیز کو سیو کر کے رکھا کریں تاکہ آپ کو جب سینڈوچز بنانے ہو آپ جھٹپٹ بنائیں. سوس کو میں نے چکن میں مکس کر دیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے ہم اس کی مکسنگ کر لیں گے. اور اب ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو مکسچر ہے ہم اس کو کنٹینر میں رکھ کے, باکس میں, کسی بھی کنٹینر باکس میں رکھ کے ہم فریج میں رکھ سکتے ہیں, اور جب ہمیں ضرورت ہو ہم اس کی سینڈوچز بنا لیں. 2 سے 3 دن تو یہ آرام سے فریج میں رکھا جا سکتا ہے. فریزر میں تو ہاں زیادہ ٹائم کے لیے رکھا جا سکتا ہے, لیکن خیر یہ کوانٹٹی بہت زیادہ نہیں ہے. اب ہم اس کی فلنگ کریں گے, اس کو اسمبل کریں گے, اور میں لے رہی ہوں چھوٹے بن. آپ چاہیں تو اس کو بریڈ میں بھی بنا سکتے ہیں سینڈوچ کو, اور گرل کر سکتے ہیں بریڈ کو. فلنگ کی کوانٹٹی یہ تقریباً 12 چھوٹے بنز میں پوری ہو جائے گی, اور بڑے ہیں تو جو نارمل سائز کے بنز ہوتے ہیں تو 6 میں پوری ہو سکتی ہے. تو اسی طرح سے 6 سینڈوچز بھی بن سکتی ہیں جن کو آپ کٹ کریں گے تو 12 ہو جائیں گی. سینڈوچ ہماری ریڈی ہے, اور یہ مزیدار سی یمی سی کریمی سینڈوچ بہت مزے کی ہے. اس کو ٹرائی ضرور کریے گا. سینڈوچ بناتے بناتے ایک گڑبڑ ہو گئی اور میری لائٹ ٹوٹ گئی, اور اس کو ایڈجسٹ کرنے میں اب پرابلم ہو رہی ہے. تو اسی لیے میں نے اپنے بچوں کو بلایا تاکہ وہ میرے ساتھ مل کے اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کروا دیں. ابھی تو میں چیزیں ٹوٹی پھوٹی یوز کر رہی ہوتی ہوں. انشاءاللہ جب آپ مجھے لائک اور سبسکرائب کریں گے, میرے چینل کو چلا دیں گے, تو میں انشاءاللہ اچھی سی لائٹ اور اچھا سا اسٹینڈ لوں گی اور اچھی اچھی ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. یہ تو ریسیپیز ہیں جن کو آپ پسند کرتے ہیں, اور آپ کا بہت بہت شکریہ. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میرے ہاتھ کی کچھ چیزیں بھی ٹرائی کریں تو آپ میرے ہاتھ کا ٹی کیک بھی ٹرائی کر سکتے ہیں, اور بھی کچھ بیکری کے آئٹمس ہیں جن کو آپ آرڈر کر سکتے ہیں. آرڈر کے لیے میں ڈسکرپشن باکس میں انسٹاگرام کا لنک اور کال نمبر مینشن کر دوں گی. ریسیپی کو ٹرائی کریے گا, اپنا فیڈ بیک ضرور دیے گا مجھے. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. میں ملوں گی نیکسٹ ریسیپی میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.